آخرت میں نجات کے لیے بھی اللہ کے کچھ قانون اور ضابطے ہیں. ان قانون اور ضابطوں کو جب تک آپ فالو نہیں کریں گے آخرت میں نجات نہیں ہوگی. وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کا اصول اور قانون کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سورہ عصر میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آخرت میں نجات انہی لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. ایمان کا مطلب اللہ کی وجود پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان. یا اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، نہ، صرف اللہ سے مدد، صرف اللہ سے مدد، یہ توحید ہے. پھر رسالت پر ایمان، جو بھی ضروری عقائد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان تمام عقیدوں پر ایمان. ان میں سے ایک کا بھی اگر آپ انکار کریں گے تو آپ آمنو کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے. علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے تو انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب اسلامی تاریخ میں عقیدے پر سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس سے پہلے عقائد پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کے اور امام ابو یوسف کے اور امام محمد کے جو عقائد تھے نا وہ ایک کتاب میں جمع کر دیے، اور اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، اردو میں عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں. اس کتاب کو دنیا میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ وہ تمام ائمہ کے عقائد تھے. لکھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی طرف امام ابو حنیفہ گئے اور امام ابو یوسف اور امام محمد جو ان کے شاگرد تھے، لیکن چونکہ وہ عقیدے تمام اہل سنت والجماعت کے ہی عقیدے تھے اس لیے اس کو تمام مکاتب فکر نے فالو کیا اس کتاب کو. اور آج وہ سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کو پذیرائی حاصل ہے. اور اس کتاب میں جو عقیدے لکھے ہوئے تھے ان عقائد کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کا نام دیا گیا. کیوں نام دیا گیا اہل سنت والجماعت کے عقائد کا؟ یعنی وہ اس سے صرف شیعہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا قادیانی اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ جو اہل سنت والجماعت میں بہرحال داخل نہیں ہے وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس سے. لیکن اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں عقیدے میں سب متفق ہیں عقیدہ طحاویہ پر، کہ یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، سب اس کو مانتے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کے جو عقائد لکھے وہ سارے قرآن و سنت ہی سے اور صحابہ کرام سے ہی وہ عقائد لیے گئے تھے. تو اس لیے ساری دنیا نے اس کو فالو کیا اور ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، آج تک پڑھائی جا رہی ہے. اس کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئیں. تو میں اس لیے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد لکھے گئے. اہل سنت والجماعت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا. دیکھیں قرآن کا تذکرہ نہیں کیا گیا اس لیے کہ قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کے ماننے کا دعویٰ قادیانی بھی کرتے ہیں، ہر ایک قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، منکرین حدیث بھی مانتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، میرے راستے پر ہو، یعنی حدیث کو فالو کرے، و اصحابی، اور ساتھ ساتھ صحابہ کو فالو کرتا ہو. تو قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث میں نہ ہو اس کی بھی نفی ہو گئی، اور حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ جس پر عمل نہ کرتے ہوں اس کی بھی نفی ہو گئی. تو بہت سارے فرقے جو ہے نا اس آیت کی روشنی سے اہل سنت والجماعت کی تعریف سے خارج ہو گئے. اہل سنت والجماعت بھی نام اس لیے دیا گیا کہ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت. تو اب یہ جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کتاب کو سب چونکہ مانتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل ہی سے یہ لکھی گئی ہے، تو اس کتاب میں جو جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہل جنت یعنی جو فرقہ ناجیہ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ فرقہ جس کے بارے میں نبی نے خوشخبری سنائی کہ جنتی ہوگا، تو اس فرقے کے عقیدے کسی نے دیکھنے ہوں تو اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. یہ امام طحاوی کے لکھنے کا مقصد یہ تھا، اور پوری دنیا میں
اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کتاب کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد، تاکہ ہم پرکھ سکیں کہ بھئی جو اس عقیدے پر نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو اس میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک عقیدہ تو اگرچہ وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، ایک بہت اہم عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، متن نہیں پڑھ کے سنا رہا، کہ کسی پر بھی تبرہ کرنا یا کسی پہ بھی طنز کرنا، کسی سے بھی تبرہ یا کسی پہ بھی طنز کرنا، اس کو ہم حلال اور جائز نہیں سمجھتے، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو سفیان، یہ تمام کے تمام صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی تنقیص کرنا، توہین کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو جو بھی ان میں سے کسی کی توہین کو جائز سمجھتا ہے، صاف پتہ چل گیا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، چاہے وہ کتنے ہی قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے بات کر رہا ہو، کیسے ہی قرآن و حدیث کے دلائل دے رہا ہو۔ تو لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن یا حدیث کے نام پہ کوئی مستقبل میں بیوقوف بنا سکتا ہے۔ تو امام طحاوی نے تقریباً 1100-1200 سال پہلے یہ عقیدے کی کتاب لکھ کے اور پوری دنیا میں اس کو مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی، یہ بات ہی کلیئر کر دی، بالکل واضح کر دی کہ بھائی یہ تو ہمارے بیسک عقائد ہیں، ان میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں۔ تو ان میں ایک رائے یہ بھی، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ سے محبت۔ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ 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 نہ، صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے بعض حضرات سے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحبت ایمان کی حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو نصیب ہوا، اس صحبت کی برکت سے وہ ولایت کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام کیا ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جس کا اتنا اونچا مقام ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اللہ کا کام ہے اس کو تنبیہ کرنا۔ ہم اس غلطی کی بیس پر اس پہ طنز کرنا شروع کر دیں، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، یا ان سے نفرت کا اظہار کریں، یا کسی بھی طرح سے ان کا نام توہین سے لیں، یہ ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا بیان کیا جاتا ہے، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ صحابہ کی غلطی کو بھی اگر بیان کیا جائے گا ادب احترام کے ساتھ، اور یہ بتا کر کے اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ خوبیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہیں، اور بسا اوقات غلطی ہوتی نہیں ہے، آپ کو اپنی ناقص فہم کی وجہ سے، اپنی کمتر سوچ کی وجہ سے آپ کو ان کا صحیح کام بھی غلط لگ رہا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ایک عقیدے کی بات تھی جو میں نے بیان کی۔ دوسرا عقیدہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک فرقہ گزرا تھا جس کو مرجیہ کہا جاتا تھا، امید دلانے والا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، تو اگر اس کا ایمان پکا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ بہرحال جنت میں جائے گا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ تو عقیدہ طحاویہ میں کیا لکھا ہے کہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کی سزا ہی نہیں ملے گی اس کو، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود آپ جنت میں جائیں گے، وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور عقیدہ بیان کیا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ لازمی جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو اس عقیدے کی بھی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے، اس کے ساتھ اگر آپ سے گناہ ہوا تو ایمان کے باوجود آپ کو گناہ پر سزا ملے گی۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے، اپنی خاص رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، اس کو دنیا میں یقینی طور پر جہنمی نہیں کہا جا سکتا، یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لازمی جہنم میں جائے گا۔